آپ دیکھ رہے ہیں واسودیو شارٹس۔ جی، پاکستانی ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، وکیل ہیں، ان کا نام ہے ریما عمر۔ وہ جیو نیوز کے ایک پروگرام رپورٹ کارڈ میں آتی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی ورسز آل چل رہا ہے۔ جس طرح سے پاکستان میں نظام انصاف کا قتل ہوا ہے، تو تحریک انصاف یا عمران خان کو کہیں سے بھی کوئی ریلیف اگر مل سکتا تھا، اب اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ نظام چاہتا ہے کہ تحریک انصاف سرنڈر کر جائے۔ اس کی ایک مثال یوں بھی آپ لے لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ان کو دی جائیں، کیونکہ الیکشن سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے ایک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین گھٹیا ترین ایک فیصلہ دیا، اور جس میں انہوں نے تحریک انصاف سے سمبل کا نشان لے لیا تھا۔ اچھا، جب یہ سماعت انہوں نے سمبل کا نشان جب لیا، تو پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں والا معاملہ آیا، تو پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بار بار یہ اپنی ججمنٹ کی وضاحت دینی پڑی کہ ہمارا مقصد پارٹی کو بین کرنا نہیں تھا، پارٹی فیلڈ میں تھی، لیکن ہمارے فیصلے کی جو ہے وہ غلط تشریح کی گئی۔ اچھا، اس میں قاضی فائز صاحب نے اس کیس کی، یعنی جب یہ مخصوص نشستوں والا کیس لگا، تو اپنے سابقہ فیصلہ جس میں انہوں نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا تھا، اور اس کے بعد پھر سارے امیدوار تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے، تو اس میں تحریک انصاف کو یہ بار بار وہ کہنے لگا کہ ہم نے فیصلے کی جو ہمارے تشریح ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ غلط کی، کیونکہ ہم نے پارٹی بین نہیں تھی، پارٹی کو بین نہیں کیا تھا، صرف سمبل لیا تھا، پارٹی فیلڈ میں تھی۔ بار بار ان کو اپنے اس کالے فیصلے کی وضاحت دینی پڑی، لیکن جنہوں نے اس کی غلط تشریح کی، قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو کچھ نہ کہا، ان کی سرپرستی کرتے رہے، بلکہ ان کے وکیل بھی تھے۔ یہ معاملہ تو ہوا، پھر چلتا رہا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 ججوں نے یہ قرار دیا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کو دینی چاہیے، کیونکہ گراؤنڈ کچھ اس طرح کی بنا دی گئی تھی، تحریک انصاف کو ہر طرف سے گھیرا ڈال دیا گیا تھا، تو بنتی سیٹ انہی کی تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج تاریخ تک وہ سیٹیں تحریک انصاف کو نہ مل سکیں، اور پھر یہ معاملہ ریویو میں چلا گیا۔ ریویو میں بھی 2-3 سماعتیں ہوئیں، اب ان کی لائیو سماعتیں چل رہی ہیں، تو اب ایک مرتبہ پھر بلے والا نشان جو ہے، یعنی بلے کی ہتھی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور جج ہیں مسرت ہلالی صاحبہ، یہ جب تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا تھا، اس فیصلے میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ساتھ ہی یہ وضاحتیں دینے لگی کہ ہمارے فیصلے کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی، یعنی وہ الیکشن کمیشن جن کے یہ وکیل بنے ہوئے تھے، ان کو تو کوئی پلنٹی نہ لگائی، ان کو کوئی سزا نہ دی، اور کوئی کریکشن نہیں کی، بس صفائیاں دیتے پھر رہے کہ ہم نے فیصلہ یہ نہیں کیا تھا، تشریح غلط ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد باقی کے جج جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ پارٹی فیلڈ میں تھی، پارٹی کو بین نہیں کیا تھا، صرف سمبل کا نشان لیا تھا، تو تحریک انصاف کے زیادہ تر لوگ آزاد امیدوار نہیں تھے، وہ جماعت میں ان کو رہنا چاہیے تھا، یعنی وہ دوسری منطق پیش کرنے لگ گئے۔ حالانکہ جب پارٹی سے سمبل لے لیا جاتا ہے تو پھر امیدوار آزاد ہو جاتے ہیں، یہ ججوں کو ہی پتہ ہے، الیکشن کمیشن کو ہی پتہ ہے، لیکن تحریک انصاف کے لیے اس طرح کی گراؤنڈ بنائی گئی کہ بہت ہی زیادہ کھچ ہو جائے، اور کھچ ہو بھی گئی۔ پھر ابھی معاملہ ریویو میں گیا ہوا ہے، تو جج صاحب ایک سے بڑھ کر ایک کمنٹس دے رہے ہیں، اور جنہوں نے اس فیصلے میں جو جج تھے بھی نہیں وہ بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات ان ججوں نے اب جو پچھلا والا فیصلہ تھا، یعنی ریزرو سیٹ والا، وہ ججمنٹ بھی نہیں پڑھی، اور اب سے ہی وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ سے چیزیں عکس کر رہے ہیں۔ تو اس پر پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اطاعت کونسل کے وکیل ہیں فیصل صدیقی، وہ جج صاحبان کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ نے کیا بلنڈر کیے ہوئے ہیں، جس پر ایک سماعت کے دوران ایک بات یہ بھی ہوئی کہ جسٹس ہیں مظہر علی نام ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کس طرح کے بلنڈر کر دیے ہیں، انہوں نے ایک سے ایک نامور وکیل تحریک انصاف میں پھر اس طرح کی غلطیاں کیوں ہوئیں۔ تو اس پر فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ معذرت کے ساتھ پاکستان میں بھی عدلیہ میں ایک سے ایک جج ہیں، لیکن وہ پھر بھی ججمنٹ غلط دے دیتے ہیں۔ مسرت ہلالی صاحبہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ انسانی حقوق جو یعنی ووٹ جو ہے اس کا انسانی بنیادی حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ تحریک انصاف سے سیٹ چھین لیں، جو کہ چھین رکھی ہیں، بس باقاعدہ سے اس کو یعنی دوسری جماعت یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی یا مولانا فضل الرحمان کی جماعتوں کو دے دیں۔ کسی نے بھی جو ریویو میں گئے ہیں جج، یعنی جو الیکشن کمیشن کے جج ہیں، وکیل ہیں، انہوں نے اس چیز پر دلائل نہیں دیے، وہ آگے کی طرف کیس کو لے کر جا رہے ہیں، اور سب اتنی جلدی میں ہیں کہ بس فیصلہ آ جائے۔ لیکن جج امین علاؤدین صاحب جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، وہ جا رہے ہیں حج پر،
اور کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے 15 جون کو اب یہ دوبارہ کیس لگے گا۔ فیصلہ لکھا ہوا ہے دیوار پر بڑا بڑا کہ سیٹیں تحریک انصاف کو نہیں دی جائیں گی، صرف حجت تمام کی جا رہی ہے اور الٹی سیدھی آرگومنٹ دی جا رہی ہیں جج صاحبوں کی طرف سے۔ وکیل تو بڑی کوشش کر رہے ہیں، زبردست دلائل دے رہے ہیں کہ ججوں کو تھوڑی بہت شرم دلائی جائے، لیکن شرم ان کو آتی نہیں۔ اب معاملہ یہی ہے 15 جون کے بعد جب یہ کیس چلے گا تو اس میں سیٹیں جو ہیں کورٹ رپورٹر کے مطابق اور تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ نون لیگ کو دے دی جائیں گی، پیپلز پارٹی کو بھی دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد 27ویں آئینی ترامیم کے لیے راہیں ہموار کی جائیں گی۔ تو دیکھتے ہیں آگے چیز کس طرح انفولڈ ہوتی ہے۔ اس پر 15 جون کے بعد جو اپڈیٹ ہوگی پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے ہے اللہ حافظ۔